اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کل جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے والا جو کنسیپٹ ہے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے احوال کی خبر ماننے والا جو کنسیپٹ ہے، یا یہ کہ سلام پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جو ہے آ جاتی ہے، ولی جو ہے وہ قبر میں جو ہے نا ہماری پکار سن لیتے ہیں، یہ سارا کنسیپٹ جو تھا وہ کل ڈسکس ہوا تھا۔ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری خرافات لوگوں میں آپ کو مطلب مشہور ہے، تو چند ایک جو ہے میری دوست جو ہے نا اس نے جو ہے نا کمنٹ کیا، مطلب سجیسٹ کیا کہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ضرور ڈسکس کر دینا، یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو لے کر ہے۔ تو وہ جو ہے یہ ہے کہ آپ کو اجمیر کے متعلق سے تو بڑا ہی بدعت ہے، بہت زیادہ۔ شرک کو تو ہم نہیں بیان کریں گے، جو چادر چڑھانا اور یہ وہ سارا پروسیس ہوتا ہے اس میں، کیونکہ بہت زیادہ آپ کو ڈیپ ڈائیو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سے ریلیٹڈ ایک خرافات یہ ہے کہ مطلب عام طور پہ لوگوں میں یہ عقیدہ رائج ہے۔ اب وہ ہم لوگوں میں جب بتاتے ہیں تو ایسا مطلب کمنٹ یہ بھی آتا ہے، یا پھر آپ یہ سوچتی ہوں گی کہ نہیں ایسا تو نہیں سوچتے، تو مطلب آپ اور ہم نہیں سوچتے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن کتنے لوگوں کو شیطان نے اس طرح سے ڈیپ جو ہے نا ڈائیورٹ کیا ہے اسلام سے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو لازماً اس کو سننا ہے تسلی سے، اور جہاں بھی ایسا اگر ملتا ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم تو آپ نے لازماً پھر حق بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ عمرہ کرنے سے پہلے یعنی یا حج کرنے سے پہلے یہ جو ہے نا ضروری ہے کہ مطلب انڈیا میں جو بھی ہے نہیں ہے، زیادہ تو دو ہی مشہور ہیں، ایک تو آپ کو اجمیر شریف ہے اور ایک نظام الدین اولیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو ہے نا چھوٹی درگاہ اس کو بولا جاتا ہے، دونوں کو، بڑی درگاہ وہ ہو گئی کیا بولتے ہیں حج وہ ہو گیا، اور یہ چھوٹی درگاہ، تو لازم ہے کہ جانا ضروری ہے، چھوٹی درگاہ کا چکر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل غلط اور من گھڑت عقیدہ ہے، یہ سب جو ہے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے اسلام سے، سمجھ آ رہی بات۔ ایک زیارت کرنا وہ ایک اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ عقیدہ بنا لینا کہ ایسا ضروری ہے، بالکل غلط اور خرافات ہے۔ اور آج کے دور میں جبکہ بدعت بہت زیادہ ایجاد ہو گئی اور بالکل شیطان کا گڑھ بن چکی ہے وہ چیز، ایک اللہ والے کی بزرگ ہستی کی جو ہے نا قبر تھی، اور اس کو جو ہے نا بالکل ہی شیطان کا ٹھیلا میلا بنا دیا ہے، تو یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ ہے نا زیارت کی نیت سے بھی جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسس لیول کی برائی ہے۔ ہاں اس نیت سے پھر جا سکتا ہے کوئی کہ اگر کسی کو اصلاح کرنا ہے، کسی تبلیغ کرنی ہے، تو وہ اس کو اجازت ہوگی، پھر آپ کو عام انسان کو اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے بالکل بکواس اور بیہودہ کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب چھوٹی درگاہ جانا ضروری ہے، یا یہ کہ یہ کنسیپٹ ہے کہ نا مطلب اجمیر جائیں گے تو وہاں نہیں گئے، ارے اجمیر شریف نہیں گئے، مطلب اجمیر گئے، مان لیا کہ میری بہن کا گھر تھا یا کچھ بھی ایسا گئے اجمیر، تو اجمیر گئے تو وہاں نہیں جائیں گے، تو مطلب ایک گلٹ فیل کر رہے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہم سے۔ اور نظام الدین گئے، دلی گئے تو نظام الدین نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب متبرک چیز اور تبرک مل رہا ہے وہاں، اور یہ وہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں نا الٹا کا پلٹا جو ہے نا کنسیپشن بنا ہوا ہے، تو بالکل غلط بات ہے، یہ سب جائز نہیں ہے یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو احکام بنا دیے ہیں بتا دیے ہیں وہ نبی کے تھرو، وہ وہی بس جو ہے نا رہتی حیات تک رہے گا، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انڈیا میں خاص طور پہ رائج ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو ظاہر بات ہے اجمیر وغیرہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے سب جگہ، ٹھیک ہے، بدعت اور دوسرے ٹائپ کی دنیا میں رائج ہے، لیکن یہاں جو ہے خاص طور پہ جو ہے نا ایک ورژن جو ہے نا وہ اجمیر کا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں انڈیا آزاد سادہ پاکستان، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے رجب میں بھی ہوتا ہے، کنڈا ہوتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب بکواس ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین سے۔ اور جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ تمام بزرگ ہستی جو ہیں اللہ والے، بالکل جو ہے نا ان کے اللہ نے بخشش بھی کی ہوگی، امید رکھنا چاہیے، دعا بھی یہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو وہ کام کر کے گئے اللہ انہیں قبول کرے، ٹھیک ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا نبی کے بارے میں بھی جائز نہیں ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہم یہاں بولتے ہیں اور ان کو خبر ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ بیچ میں وسیلہ بنے گا ہی جب ہی ممکن ہے، ٹھیک ہے، اللہ وسیلہ بنتا ہے، یعنی اللہ پہلے سنتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ سننے والا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ اگر چاہے گا
تو ان کو ہمارا پیغام یا ہماری دعا یا کچھ بھی کہ حال کی خبر ہونا، امت کے بارے میں پتہ ہونا، اعمال کے بارے میں، یہ ساری چیز جو ہے پھر اللہ جو ہے نا وہ حکم دیتا ہے فرشتے کو ذریعے، یا پھر اپنے ہی جیسے بھی پروسیس ہوگا. بھائی ظاہر بات ہم بتایا تھا آپ کو کہ علم الغیب جو چیز ہوتی ہے اس پہ غور فکر نہیں کرنا کہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب پہ دھیان نہیں دینا. ہاں ہوتا ہے ایک وہ جو ہے نا طریقہ، اس کو بس سمجھ لیں گے کہ اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اپنے سے نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دے دیا اللہ نے، سمجھ آ رہی بات؟ اختیار والی جو بات ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ چاہتا ہے روح آپ کو دیتا ہے، واپس لوٹاتا ہے، فرشتے جو ہے آپ کا سلام اور جو ہے امت کے بارے میں اگر بتانا ہو تو وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سوچے آدمی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے زیادہ وضاحت ہے حدیثوں میں، ٹھیک ہے. یہ سوچنا کہ آپ آ گئے اور حاضر ہو گئے اور روح آ گئی اور وہ اس طرح سے جو ہے نا یہ سب جائز نہیں ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں جب ہے نا صحابہ کرام ایسے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے اور صحابہ کرام اٹھ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے بولا کہ اشارہ کر کے ہاتھ سے کہ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میں جو ہوں جتنا ہوں اتنا ہی رکھو مجھے، ٹھیک ہے. یعنی اشارے میں یہ بھی بات تھی اور پھر بعد میں کچھ الفاظ بھی کہا، ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی جگہ میرا مقام اور وہ اللہ نے جو دیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں تم لوگوں میں انسان ہی ہوں، ٹھیک ہے. تو انسان ہوں تو انسان ہی کی طرح ہوں، ٹھیک ہے. وہ بس انسان کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اپنا مقام اپنا درجہ بالکل ہے، عزت کرو احترام کرو، وہ اپنی جگہ، لیکن انسان، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اٹھنے میں کیا تھا، یہاں پہ اٹھنے میں ایک کنسیپٹ ہو رہا تھا. دیکھیں آپ کو کہ اسلام کتنا امت پنے پہ غور کرتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ اٹھنے میں کیا ہے، جبکہ نبی مبلغ ہیں، نبی سب سے بہترین لیڈر ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، سپیریئر ہیں، سب سے افضل ہیں، اٹھ جاتے اگر لوگ احترام میں تو کوئی بات نہیں، لیڈر کے احترام میں اٹھ جانا کیا بری بات ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بھی موقع جو ہے نا شیطان کو دینے والا نہیں کیا. بظاہر صحابہ اکرام کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، بالکل صاف ستھرے نیت سے اٹھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، عقیدت میں. لیکن جب یہ اٹھ جاتے نا تو ایک پلیٹ فارم شیطان کو مل جاتا کہ آپ کے بعد آنے والی نسل نا وہ اس کو کچھ اور ہی ٹریٹ کرتی. جب آپ کو بتائیے کہ یہ چیز منع کر دیا تو اتنا ہو گیا، بدعت ایجاد ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے دیتے یا صحابہ کرام اس کو کنٹینیو کرتے تو پھر کیا ہوتا، سمجھ آ رہی بات؟ تو ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی کام ایکسٹرا کرا ہی نہ جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم بھی نہیں کریٹ کیا جائے جائز کام سے بھی، ٹھیک ہے. بعض دفعہ کوئی ایسا جائز کام بھی انسان نہ کرے جس سے نہ آگے چل کے خدشہ ہو کہ نہیں بھائی اس سے نہ آگے چل کے کچھ اور کوئی سوچ لے گا، آگے نیکسٹ جنریشن آنے والی وہ کچھ اور سمجھے گی، پھر آتے آتے شیطان ہے نا بالکل ہی چینج کر دے گا اس کو، ایک دم نہیں، ایگزیکٹلی ایز اٹ از، جیسے میرے نبی نے کیا بولا کر کے بتایا ایگزیکٹلی ویسے ہی بتانا ہے. کوئی چیز بہت زیادہ ہائی لائٹڈ کر کے بتایا ہے تو ویسے ہی بتانا ہوگا. اگر ہائی لائٹڈ کر کے نہیں بتائیں گے، حق ادا نہیں کریں گے، پھر نبی کے اس میں جو ہے نا جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اس میں خیانت ہوگی، اور اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ عذاب کا باعث ہوگا ہمارا یہ فعل. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح سے کوئی چیز کو اگر نرمی سے بولا ہے تو نرمی سے ہی بولنا ہے، اس پر پھر اپنے سے نمک نہیں چھڑکنا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. حق جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہر طرح سے ادا ہو، کر تو نہیں سکتے پوری طرح سے ادا، ظاہر بات ہے ہم تو کمی کوتاہی کرتے ہی ہیں ساری چیزوں میں، لیکن اپنی نیت یہی رکھیں گے کہ چاروں سب پہلو سے جو نا کور کر لیں. سمجھ آ رہی بات؟ اور بیسٹ سے بیسٹ کر کے دے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ چیز ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پلیٹ فارم پہ بھی ایک بولی تک سے نہیں کرنا، تو درکنار بولی تک سے جو نا یہ نہیں شو کیا کہ مطلب ہم سپیریئر والی بات، اور اس طرح سے کہ مطلب انسان میں، یعنی انسان کے ہونے میں درمیان میں کبھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ بیٹھتے تھے ویسے انہی کے درمیان بیٹھتے تھے، جیسے وہ لوگ پہنتے تھے ویسے ہی، بلکہ اس سے بھی آپ کو جو ہے نا مطلب ایک دم بالکل سادہ رہتے تھے. سمجھ آ رہی بات؟ صحابہ اچھا کھاتے تھے، ایسا نہیں تھا. صحابہ بہت سارے امیر صحابہ تو اتنے تھے، بہت سارے کہ مطلب ہم کیا ہی بولے کہ آپ کو کیا آج کا امیر ہوگا کوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کروڑ پتی اور ارب پتی جو ابھی کے ہیں وہ نہیں ہوں گے جو اتنی دولت تھی کسی صحابی کو. اب اللہ نے نوازا جس کو جیسے، ظاہر بات ہے. اب صحابہ ہیں تو ایسا مطلب تھوڑی ہے کہ دولت نہیں ہوگی، دولت ہے بھائی، اس کا صحیح استعمال کریے، ٹھیک ہے. تو دولت بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادی زندگی اور کم کھانا اور کم یہ ساری چیزیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو ان سے مطلب یہ ساری چیزوں سے ایک مطلب آپ دیکھیں گی اوور آل بات ہم ایک آپ کو بتاتے ہیں، نہ میرے اسلام نے، نہ قرآن نے اس کا حکم دیا، نہ میرے نبی نے اس کو بتایا، اور نہ میرے نبی نے کر کے دکھایا، نہ بولا، ٹھیک ہے، کیا کہ امت پناہ توڑو. کسی بھی اینگل سے نہیں، کسی بھی اینگل سے نہیں. سب سے زیادہ فوکس اس پہ کرنا چاہیے ایمان کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد اگر کرنا چاہیے نا، سب سے زیادہ فوکس اس پہ کرنا چاہیے.
آ رہی بات سمجھ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگر بولا جائے اوور آل اسلام، اگر اوور آل جو بولا جائے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، تو اسلام یہی چاہتا ہے امت پناہ، انصاف، ٹھیک ہے، ایک جٹ ہو کے رہو، بھلائی، انسانیت کے لیے پیس اینڈ ہارمونی، یہ جو ہے نا اصل مقصد ہے اسلام کا. یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے آپ میں دعویٰ ٹھوکتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے بالکل تم کتنا بھی اینگل سے نا شک لا سکتے ہو نا دماغ میں لے آؤ، کوئی طرح کا شک ہے ہی نہیں اس کتاب میں، ٹھیک ہے ہی نہیں اس کتاب میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں سب سے بہترین دین ہیں. اسلام یہ دعویٰ ٹھوکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک اسلام کو ماننے والا بھی یہی کہتا ہے کہ ہم غالب ہوں گے اگر ایمان والا ہوگا تب، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب جو ہے نا، خاص طور پہ ہندو وغیرہ، ہندوازم اسی لیے جلتے ہیں. اور یہ بات سمجھ میں، سب سے زیادہ جلتے جو ہے نا اسی لیے جلتے ہیں کہ ان لوگ اپنے تو مطلب مانتا ہی ہے اور منوانے کی بھی کوشش میں لگا رہتا ہے. یعنی اپنے تو ہے ہی، چلو ٹھیک ہے بھائی اپنا اپنا دین مانو، اٹس اوکے، ڈیموکریسی سیکولرزم میں تو یہی ہے. نہیں، یہ تو مجھے اسلام سکھاتا ہے کہ نہیں ہم ڈومیننٹ ہوں گے، تم اندر رہو. تو یس ڈومیننٹ کیوں نہیں ہوں گے، ہم سب سے بہترین طریقہ لایا ہے. ہم میرے پاس جو کتاب ہے وہ سب سے بہترین طریقہ بتاتی ہے کوئی بھی چیز کے جینے کا، کوئی بھی کام کرنے کا. آؤ دیکھ لو، اس کو آزما کے دیکھ لو، اگر تمہیں شک شبہ ہے تو آزما کے دیکھ لو، ٹرائی کر کے دیکھ لو، یا اس سے بہتر لا کے تو دیکھ لو. تم ایک آیت نہیں لا سکتے، قرآن کو تو بدلنا دور کی بات ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تم اس سے بہتر لا کے پلیٹ فارم دکھا دو، پھر ہم مان جائیں گے کہ پیس اینڈ ہارمونی اس طرح سے کریٹ ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہی وجہ اسلام دعویٰ ٹھوکتا ہے. یہیں پر آ کر نا اسلام کے ماننے والے جب نا یہاں پہ آ کے شروعات کرتے ہیں نا، تو یہ ہو جاتا ہے کہ زمانے کی نظر میں آ جانا. آ رہی بات سمجھ میں؟ جب تک آپ اسلام کو اس اینگل سے لیجیے گا نا کہ بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپنی نماز روزہ بس دین ہے، ہو گیا، بس جائے جو کرنا کرتا رہے، اس اوکے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بھائی میرا کیا جاتا ہے، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بھائی ہم کہلا بیچ میں پڑے، میرا خامخواہ کام اپنا سر پھوڑے جا کے، وہ اس کا پولیس تھانہ ہوا وہ سمجھے، ٹھیک ہے. یہ ایٹیچیوڈ کے ساتھ جب بھی چلیے، ہم کے ایٹیچیوڈ سے جب بھی چلیے گا نا، تو آپ کو جو ہے نا کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی. مار تو کھائے کیجیے گا، سارا وہ مسلمان کے مار کھانے کا یہی وجہ ہی ہے. بہرحال دوسرے کو پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، غیر مسلم کو پرابلم نہیں ہوگی یہاں پہ، ٹھیک ہے. پرابلم جہاں ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی تو ماننا ہے ہی ہے ان لوگ کو، اور سختی سے ماننا ہے. یہ نہیں دیکھو تو ایک دم باپ رے باپ، اپنے ریلیجن کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے تو ان لوگ تو باپ رے اپنا مسلمان ہوئے کا چھاؤ دکھا دیتا ہے، بولتا ہے نا کبھی کبھی کوئی ایٹیچیوڈ سے. تو یہ جو ہے، اور اس کے بعد کیا کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، جہاں مسلمان ہیں وہاں غالب کریں گے کس کو؟ اسلام کو. کوشش میں لگا رہتا ہے مسلمان. یہی بات سے لوگ ایک دم کل کرتا ہے، اندر سے پک جو ہے نا غیر مسلم کرتا ہے. اصل پھڈا جو اسلام سے ہے وہ یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ نرسنگا راؤ نے جو ہے نا یہ بولا کہ مسلمان جو ہے، ہمیں مسلمان سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں اسلام سے اعتراض ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ کافر کی زبان سے بلوایا. قسم اللہ کی اس کی زبان میں نا اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کم سے کم کافر کی زبان سے بلوا رہا ہے، تمہارا ضمیر جاگ جائے. ہائے رے ہائے مسلمان، کیا ہو گیا تم کو؟ کہ کافر یہ بول رہا ہے کہ مسلمان اور اسلام الگ ہو گیا. کافر بتا رہا ہے، کم سے کم کافر کی زبان سے سمجھ جا، اپنے ضمیر کو زندہ کر لے کہ مسلمان اور اسلام الگ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ ہے نا چھوڑ دیا ہے، کچھ ایسی چیز ہے جو اسلام کے بارے میں آئیڈینٹی تھی جو ہم نا بالکل ہی جو ہے نا چھوڑ چکے ہیں. تو کیا یہی وجہ ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو ڈومیننسی جو اسلام کے اندر ہے نا، یہ بہت بڑا، اس کے اندر بہت بڑی کوالٹی ہے. رحمت للعالمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے بنائے گئے نا نبی، کوئی نبی نہیں پوری دنیا کے لیے بنائے گئے. صرف اور صرف ہمارے نبی جو ہیں وہ پوری نوع انسانیت کے لیے، بلکہ 7 زمین 7 آسمان، ساری جگہ، کیا زمین پہ، کیا ملائکہ، کیا فرشتے، کیا آسمان پہ مخلوق بسنے والی، تمام کے وہ نبی ہیں. آری بات سمجھ میں؟ کیا چرند، کیا پرند، کیا لیونگ تھنگ، کیا نان لیونگ تھنگ، سب سمجھ آ رہی بات؟ تو جیسے وہ سب کے نبی ہیں تو مطلب کیا؟ جیسے وہ سب کے رسول ہیں تو رسول کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ سب کو پھر میری رسالت کو تسلیم کرنا ہوگا. اور رسالت کیا ہوتی ہے؟ رسالت قرآن کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی جو ہم اس میں نازل کر دیا، جو اللہ نے بول دیا، اس کو نافذ کرو، دنیا میں مانو بھی اور کیا کرو؟ پھیلاؤ بھی. ٹھیک ہے، یہ پھیلانا ہی جو ہے دین کو جو ہے نا اسلام کو الگ کر دیتا ہے دوسرے مذہب سے. دوسرے مذہب میں نہیں ہے یہ چیز کہ آپ کو پھیلائیے. اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. ہندو بھی ہے نا، ہندو بنانے کے چکر میں سب کو ہے. جیوز اور کرسچنز جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نا جیوز اور کرسچینٹی جو ہے نا زیادہ پروموٹ ہو. سمجھ نہیں ہے؟ تو سبق لینا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم لوگ کو تو دعوت ہی یہی دی گئی، ہم لوگ کو تو شروع سے پیغام ہی یہی دیا گیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، جو سیکھو وہ دوسرے کو پہنچاؤ. ٹھیک ہے، وہ دوسرے کو
یہ کرو. یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلط کر دو, جی نہیں, آپ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, لیکن اپنا کام کیجئے. اور کام کیجئے تو تھک ہار کے بیٹھ مت جائیے, تھکیے گا اور ہاریے گا. یہ سب کنڈیشن جب ہے جب میری طرف سے ہار ہو جائے گی. اینڈ میری طرف سے ہار کب ہوگی؟ جب آپ کو موت کا فرشتہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اصل میں جیت ہے تمہاری. ٹھیک ہے, اس دن جشن کا جو ہے نا دن ہے, کیونکہ اس دن تم کیا کرنے والے ہو؟ اپنے اس رب سے ملاقات کرنے والے ہو جس رب کی ربوبیت کو, جس رب کے مالک ہونے کی جو دلیل تھی, اس کے لیے پوری طرح سے کوشش تم دنیا بھر میں کیے. ٹھیک ہے, اب اس رب سے ملاقات ہے. جیسے بولتے ہیں نا فار ایگزامپل کہ کسی دوست کی مطلب شادی ہونے والی ہوتی ہے, تو ایک دوست جو بہت جگری دوست ہوتی ہے اس کے لیے کتنی ساری تیاری کرتی ہے, سب کچھ ہے نا, بری خوشی سب کچھ کرتی ہے, اتنا دم خون پسینہ ایک کر دے رہی ہے, وہاں دوپہر میں مارکیٹ جا کے پورا سامان لا رہی ہے, اور یہ وہ ساری چیزیں. جس دن ملتی ہے, جس دن نکاح والا دن ہوتا ہے, کیسے اس کا قلب کرتا ہے, کتنا خوش ہوتی ہے وہ دن. لگتا ہے اس کو کہ جیسے کہ کیا ہی دن ہے آج. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم تو ایک چھوٹی سی مثال دیا, ورنہ اللہ سے ملاقات کی جو لذت ہوگی اس کا تو کیا ہی کہنا, اس کو تو تذکرہ ہی نہیں کر سکتا آدمی. تو یہ بات ہے, سمجھ آ رہی بات؟ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ یونیٹی مانگتا ہے. اسلام جو نام ہی نہیں ہے ہم کا, جس کے اندر ہم کا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ اسلام نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. وہ اپنا کریٹ کیا ہوئی شریعت ہے, اپنی کریٹ کیا ہوا مذہب ہے, لیبل لگا دیا ہے اسلام کا. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کرنے والے دشمن جو ہیں وہ مسلمان ہیں, جو اپنے بدعمالی سے یہ شو کرتے ہیں, بدعت سے یہ شو کرتے ہیں غیر مسلم کو کہ دیکھو یہی تو اسلام ہے. بھائی غیر مسلم آپ کا قرآن تو آ کے نہیں پڑھے گا نا, ٹھیک ہے, آپ کے کردار کو ہی دیکھے گا. تو یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھنا چاہیے بدعت اور وہ ساری چیزوں کو پروموٹ تو کرنا دور کی بات ہے, اور پلیٹ فارم بھی کریٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مومن جو ہوتا ہے متقی ہوتا ہے, اور متقی تقوی کا مطلب یہ بچ کے چلنا. ٹھیک ہے, تو مومن جو ہے نا دور نظر دیکھتا ہے کہ اگر ہم یہ جائز, ٹھیک ہے مان لیا آج جائز کام ہے, میرے کو شیطان جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ ماڈرنائز فارم میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر لو, نیکی ہے, کوئی بات نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کو کہ لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف زیارت ہی تو کرنا ہے جا کے. ٹھیک ہے, اجمیر وغیرہ کی جو بات بول رہے ہیں, تو زیارت کی نیت سے جانا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ تو اس نسل کو سمجھ آ گیا, اگلی نسل جو آئی وہ جو ہے اس میں ایک میں چار لگا کے سمجھایا اس کو, پھر کچھ اور ہوتے لو ہو گیا, پورا میلا ٹھیلا لگنے لگ گیا. سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسا جائز کام بھی مومن نہ کرے جس سے اندیشہ ہوگی آگے آنے والے ٹائم میں شیطان کو پلیٹ فارم مل جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بدعت کو تو کرنا تو دور کی بات, ایسا پلیٹ فارم, جائز کام, ناجائز نہیں بول رہے, ناجائز تو فرام دا ڈے ون نہیں کرنا ہے, جائز کام بھی نہ کرے جس سے خدشہ ہوگی کہ آگے چل کے جو ہے نا میں بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے نا ایک میں چار لگوا دے. ٹھیک ہے, گمراہ کر دے لوگوں کو. شیطان تو اسی فراق میں ہے بھائی, یہ نسل ٹھیک ہے جنتی ہو گئی, اگلی نسل کو بہکا دیں گے, اس کا تو پھڈا ہی ہے بنی آدم سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ذہن میں رکھ کے چلنا ہے. تو دین کو ایز اٹ از, جیسے تھا, جیسے میرے نبی نے پھیلایا تھا, جیسے ان کے پاس آیا تھا, اور جیسے ان کے پاس آ کے پھر انہوں نے جو امت کو پیغام پہنچایا, اور آخری حج کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی کا آخری اور پہلا حج یہی تھا, اور میدان عرفات میں خطبہ دیا, اور لاسٹ میں فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا. ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام, آخری خطبہ, تو تم گواہی دیتے ہو. تو 1 لاکھ کتنا تو صحابہ تھے تعداد میں, بہت زیادہ تعداد میں تھے. تو بولا کہ یا اللہ کے بلا یا رسول اللہ, ٹھیک ہے, بے شک اللہ کے رسول, بالکل ہم جو ہیں شاہد ہیں, ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. سمجھ آ رہی بات؟ پھر 3 مرتبہ شاید پوچھا, اس کے بعد انگلی اٹھا کے شہادت کی, اور ہے نا آسمان کی طرف غالباً اشارہ کیا, اور بولا اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. نبی جیسا انسان ڈر رہا ہے, یہ ڈر کے کام کیا نا, اللہ سے خوف کھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, حالانکہ نبی جیسا انسان کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کی کوئی بات چھپانے یا گھٹانے والی بات ہے نا, لیکن دیکھیں نا کہ ڈر اور خوف, کیا چیز کا ڈر اور خوف, اس نبوت کی جو بول سکتی ہیں آپ کی ذمہ داری کا خوف, کہ ہم ذمہ داری اگر نہیں ادا کریں گے تو میری پکڑ ہو جائے گی. حالانکہ کر رہے ہیں, لیکن مومن کیا کرتا ہے, ڈرتے ڈرتے, اس کے باوجود فرض ادا کیا, اخلاص کے ساتھ کیا, سب کچھ کیا, اس کے بعد بھی بھائی میں رو رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ہم لوگ اگر آپس میں کوئی اگر نیک اور دیندار لوگ ہیں تو ان کے اندر دیکھیے گا یہ ایٹیچیوڈ آئے گا, ٹھیک ہے, بٹ نیچرل ہے, صحابہ کرام کے اندر تھا. ٹھیک ہے, فرض ادا کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے, اور اتنا روتے تھے, زار و قطار روتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو الگ ہی کر دیجئے, ان کا تو رونے کا کیا ہی کہنا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, تو ہم فرض جو ہے نا ادا کر کے بھی, صحابہ کرام فرض ادا کر کے بھی روتے تھے, اور ہمیں جو ہے نا فرض ادا کر کے بھی اور جو ہے نا بہت خوش رہتے ہیں کہ ہم تو بس اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتے, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے سب لوگ جہنمی بن جاتے ہیں, ہم بہت جنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو
اپنا برا دن نہیں بھولنا چاہیے انسان کو کہ ایک وقت تھا کہ ہم بھی بہت برے تھے اور جس کنڈیشن میں تھے اس وقت جو کھینچا ہے اللہ نے، کھینچ کے لایا ہے جو اس پلیٹ فارم پہ، وہ میری اوقات نہیں تھی، میرے رب نے اپنی کرم فرمائی کی ہے، رحمت اس کی ہے، جو ہے نا ہم یہاں مقام پہ پہنچ گئے. تو ہم کو میری اوقات ہے کہ ہم دوسرے کو ذلیل سمجھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اس لیے کہ کیسے ہم بولتے کیا ہیں کہ کیسے کر لیتا ہے جی، کوئی ایک دم شرم نہیں ہے اس کے. ایسے الفاظ کو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ شیطان نے اس کو کس لیول سے بہکایا ہوا ہے وہ ہم اور آپ نہیں اندازہ لگ سکتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہی بات یہی بات فرشتوں نے کہہ دی تھی. آپ کو پتہ ہے واقعہ کہ فرشتوں نے جب انسان کو دیکھا، دنیا کی طرف دیکھا نظر کرتے ہوئے، اور دیکھا کہ پھر بولا کہ اے اللہ کتنا لوگ ذلیل قوم ہیں، یعنی انسان ذات کو بول کر کہا دیکھیے تو کتنا خون خرابہ کر رہا ہے، پوری زمین آپ کی دیکھیے کیسی ہو گئی ہے، کتنی خوبصورت زمین بنایا آپ نے، دیکھیے اس لوگوں نے اپنی خرافات سے کیا کر کے رکھ دیا. اللہ کو برا لگا. ٹھیک ہے، وہ رب ہے نا انسان کا، تم نے بنایا ہے، تم جانتے ہو کہ کس اینگل سے جا کے کس ڈیپ ڈائیو سے وہ جو ہے نا شیطان اس کو برگلا رہا ہے. ایک تو اس کے نفس کی جہاد ہے اپنی، اوپر سے اس کا ابلیس جو ہے نا عدو مبین کھلا دشمن جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایسے میرے سے لڑا کے جو ہے نا یہاں پہ بات کر کے جو دعویٰ ٹھوک کے گیا ہے کہ انا خیر من، ہم پروف کر کے رہیں گے. تمہیں پتہ ہے، تمہیں اندازہ ہے. تو اللہ کو یہ چیز جو ہے نا غیب و غضب میں لانے والی یہ اعتراض جو ہے نا فرشتوں کا اچھا نہیں لگا. بولا کہ تم میں سے جو بھی ہے وہ اترے، اور تمہیں میں جو ہے جو اترے گا اس کو میں دیتا ہوں انسان والی فیلنگ. ٹھیک ہے، کیونکہ تم تو بھائی جانتے نہیں ہو، تم تو برائی کیسی چیز ہوتی ہے جانتے نہیں ہو. کیوں نہیں جانتے ہو بھائی؟ کیونکہ میں نے تمہارے اندر نہیں ڈالا وہ حص، میں نے جو ہے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا حص ڈالا اور انکلائن کر دیا نیکی کی طرف. سمجھ آئی بات؟ تو اب تمہارے اندر حص ڈالتے ہیں انسان والا. ٹھیک ہے، شہوت ڈالتے ہیں، نفس دیتے ہیں تم کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تمہارا دیکھتے ہیں رویہ. یقین کیجئے کہ تمام وہ گناہ جو بڑے بڑے تھے، زنا جس میں جھوٹ، جس میں شراب پینا، جس میں، یہ سب ان فرشتوں نے جا کر کیا تھا زمین پر آ کر. پھر انہیں ندامت ہوئی اور یہ شرمندہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو توبہ کیا، اب توبہ کرنے والے کو تو اللہ معاف کرے گا ہی بے شک. ٹھیک ہے، شیطان بھی اگر توبہ کر لیتا نا اور بولتا کہ نہ بھیا نہ اللہ پاک ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ معاف کر دیتا. لیکن اصل میں جو ہے نا اس کے تکبر نے یہ حکم نہیں دیا اس کو. اسی لیے تکبر اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو نا بالکل اندھا گونگا بہرا بنا دیتی ہے. اور سب سے زیادہ تو علم کا تکبر. ٹھیک ہے، بچنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. اور تکبر آتا کیسے؟ ہر نعمت میں جب ہدایت کی نعمت چھن گئی تکبر آ جائے گا. جہاں ہدایت چھنی جو نعمت سے، وہ جو ہے نا پلیٹ فارم خالی ہو گیا، وہ آپ کو تکبر، وہاں تکبر صاحب آ کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ دولت کی نعمت، کوئی کی نعمت لے لیں. سب سے بھینکر جو ہے وہ آپ کو علم کا تکبر، عمل کا تکبر، علم کا تکبر، یہ دو چیز. تو بہرحال تو یہ فرشتے جو ہے جا کے سارا کچھ کیا. بھائی اللہ سے احساس ہو گیا کہ ہم نے تو بھائی ظاہر بات ہے کہ میرے ساتھ آزمائش تھی. ٹھیک ہے، ہم بولا جو تکبر کا الفاظ بولا تھا، ہم نہیں بولنا چاہیے تھا ہم کو ایسا. فوراً سے اللہ سے معافی مانگا. لیکن بھائی ظاہر بات ہے گناہ تو تم نے بڑا بڑا کیا، معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، آخرت تمہاری بچے گی لیکن سزا تو بنے گی نا. اب جیسے چوری کر لیا تم نے، سپوز دیٹ ایک مثال ہے، چلو چوری کر لیا کسی کی، تو چوری کر کے خرچہ کر دیا، سزا ملے گی تمہیں. ٹھیک ہے، پیسہ واپس کر دو یا جو کرو وہ بعد میں ٹھیک ہے کرنا، لیکن تمہیں سزا ملے گی کیونکہ تم نے چوری کر لیا. ٹھیک ہے، اب اس توبہ سے تمہاری آخرت سنور جائے گی. تم اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو گے تو وہ آخرت سنور جائے گی. ٹھیک ہے، ہم آخرت میں عذاب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ تم اخلاص کے ساتھ بڑے گناہ سے توبہ کر لیا، تم نے گئے نہیں، پلٹے نہیں واپس. اور لیکن سزا ملے گی، شریعت کا حکم لگے گا، دنیا میں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا جو ہے رول اینڈ ریگولیشن کا نام ہے. ٹھیک ہے، ہم نے قرآن دیا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ ان لوگوں کو پھر جو ہے نا سزا ملی. ٹھیک ہے، اور آج یہ غالباً یہ جو ہے نا آج بھی کسی مطلب کیا بولیں مسٹری ہے ان لوگوں کی کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا کے طور پہ نا قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر قیامت میں انہیں موت آئے گی، اور پھر اس کے بعد کیونکہ اللہ نے انہیں دیا تھا دو آپشن دیکھیں عقل مند ہوتے نا، پھر بھی فرشتے کو بھی عقل ہے نا. تو انہوں نے بولا کہ نہیں، اللہ نے بولا کہ ٹھیک ہے سزا تو ملے گی تمہیں. ٹھیک ہے، اب تم چوز کر لو کہ دنیا میں چاہتے ہو یا آخرت میں چاہتے ہو. کام تو تم نے کر دیا، سمجھ آ گیا نا تمہیں کہ اب شاید انسان جو ہے وہ کیا ہے میرا یرحمک اللہ. تو انہوں نے بولا کہ نہ بھیا آخرت میں تو نہ چاہیے، کیونکہ آخرت کی سزا جو ہے نا بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جو دینا آپ کو دے دیجئے. تو دنیا میں پھر انہیں سزا ملی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی سزا میں، وہ جو بھی سزا ہوگی پتہ ہے ہم کو، لیکن اچھے سے نہیں پتہ اس لیے ہم نہیں بتا رہے ہیں. واٹ ایور سزا ہوگی تو یہ جو ہے وہ آج بھی اس میں یہ ہیں. ٹھیک ہے، پڑے ہوئے ہیں، اور یہ عذاب ان تک جو ہے نا قیامت تک رہے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ نے کیا دیا، جو حکم دے دیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد پھر بری ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ عالم ہے انسانیت کا اور انسان کے حص کا اور نفس کا. ٹھیک ہے،
تو کہنا نہیں چاہیے انسان کو. ہاں اس کے گناہ سے ضرور حقارت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے گناہ سے ضرور حقارت کرنا چاہیے کہ گناہ اتنا گندا طریقے سے جو ہے نا اتنا برا گناہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, گناہ سے تو بھائی نفرت کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس انسان سے جو ہے نا وہ سمجھنا یہ چاہیے کہ وہ انسان نہیں, وہ انسان کے ساتھ جو دشمن ہے نا وہ اس سے کروا رہا ہے, مسلط اتنا زبردست طریقے سے ہے, وہ انسان بیچارہ کمزور ہو گیا, ایمان بیچارہ لڑائی کے قابل نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے, ایمان کمزور ہے, اور وہ دنا دن اس کا جو ہے نا وہ شیطان اس کو مارے جا رہا ہے اور کام کرایا جا رہا ہے, کر ایک کوڑا, پھر رکا, پھر ماری سے ایک کوڑا, ٹھیک ہے, کر. تو یہ اس طرح سے اگر امیجن کریں گے نا تو ہمیں نفرت نہیں ہوگی کسی گناہگار سے, اور ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اصلاح میں بھی وہ طنزیہ لہجہ نہیں اختیار کریں گے, کیوں, کیونکہ ہم اس کو بیمار سمجھیں گے, ایک طرح سے پیشنٹ, سمجھ آ رہی بات, اور پیشنٹ کو اور پھول کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, سمجھ آ رہی بات. سختی کریں گے تو وہ بیچارہ ابھی اس کا کمزور ہے, وہ عام انسان کی طرح نہیں ہے, سمجھ آ رہی بات, تو وہ جو ہے نا پھر معاملہ بگڑے گا. تو ہم جو ہے یا تو ہم اس کو نا طنزیہ ہم برے نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر ہے نا الفاظ بھی برا بھلا کہتے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ اگر اصلاح پہ بھی آتے ہیں تو اصلاح میں بھی جو ہے نا طنز ہوتا ہے ہمارے, جس کی وجہ سے کوئی نصیحت قبول نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور کوئی چینج نہیں آ پاتا, ٹھیک ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ میری اور اس کی جنگ نہیں ہے, میری اور ابلیس کی جنگ ہے بس, سمجھ آ رہی بات. اگر وہ اس ابن آدم کو گناہ میں ملوث کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کو گناہ میں ملوث کیا ہوا ہے, ہم بھی جہنم سے بچیں, اس کو بھی بچائیں, یہ نیت ہونا چاہیے, سمجھ آ رہی بات, کوشش کرنا چاہیے. ہاں اس میں ایک اور چیز جس پہ آج ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے گھر میں, کہ ایک چیز جو ہے نا وہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نا, یہ نفس کی بات ہوتی ہے, یہ جو ہے نا یہ بالکل گناہ جو ہے نا انسان نفس کے تھرو کرتا ہے, نفس ہی گر کرتا ہے انسان کو, اور وہ کیا, وہ یہ کہ ایک میں چار لگانا, ٹھیک ہے, ایک میں چار لگا کے بولنا, ٹھیک ہے, یہ چیز بہت بری ہے. چلیں ابھی یہ کبھی اور بتا دیں گے انشاءاللہ, لیکن بہرحال یہ جو ہے نا آپ نے قطعا نہیں کرنا, اور بدعت کو ایسا جائز کام, ٹھیک ہے, ایسا کوئی جائز کام جو ہے نا آپ نے اس کے لیے پلیٹ فارم کریٹ نہیں کرنا کہ آگے جو ہے نا اندیشہ ہے کہ وہ کچھ اور کر دیا جائے گا. دوسری بات سنیے گا کہ اس بدعت کو یعنی دین کچھ تھا, ہو کچھ گیا, اس کے پیچھے ایک ریزن اور ہے, اینڈ دیٹ از لینگویج, ٹھیک ہے. یہ دین جو آیا ہے عربی میں آیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے جو ٹرانسلیشن والا پروسیس کیا نا, اس میں بہت ساری چیز کو ہم نہ چاہتے ہوئے غلطی سے, یہ نہیں کہہ رہے کہ جان بوجھ کے, بھائی علماء کرام جان بوجھ کے نہیں کیا, انہوں نے غلطی میں آ کے وہ ٹرانسلیشن وہ ایگزیکٹ بات نہیں ہو پاتی. جو بات ہم آپ کو اپنی لینگویج میں سمجھا سکتے ہیں وہ بات ٹرانسلیشن میں نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جو آپ کو تابعی بہت بڑے اللہ والے تھے اور عالم دین بھی تھے, یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کسی زوجہ کا, شاید غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا دودھ بھی پیا ہے, شاید کوئی ام سلمہ نام کی تھیں یا پھر کوئی اور تھیں, یہ شیور نہیں ہے, لیکن کسی بیوی کا دودھ پیا ہے انہوں نے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کا یہ کوٹیشن ہے کہ دین میں جو بگاڑ ہے نا اس کی پہلی وجہ جو ہوتی ہے وہ اس کو دوسرے لینگویج میں سیکھنا. آ رہی بات سمجھ میں, دوسرے لینگویج میں سیکھنا بہت بڑا یہ شیطان کو پلیٹ فارم ملتا ہے. ہم آپ ارادہ نہیں کریں گے, نیت نہیں کریں گے, وہ شیطان کھیل دے گا, ٹھیک ہے. وہ ایک میں بات چار لگا کے کچھ بات کر کے نہ چاہتے پوچھتے, یہ نہیں کہ عقل سے بالکل جان بوجھ کے کر رہے, نہیں, بدماشی نہیں, بنی اسرائیل کی طرح اتنا ڈیئرنس نہیں ہے, سمجھ آ رہی بات. اچھا, بعض علماء کرام کرتے بھی ہیں, بعض علماء کرام کا گروپ ہے جو بالکل ڈیئرنس کے ساتھ بدعت کو جو ہے نا بالکل ایسا ہائی لائٹ کرتے ہیں جیسے کہ کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال وہ تو شیطان کے ایجنٹ ہو گئے, وہ ان کو علماء کہنا بھی توہین ہے. تو یہ جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے, تو یہ بہت بڑا جو ہے نا پلیٹ فارم ہے لینگویج نہیں سیکھنے کا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لینگویج بھی سیکھا نا, اگر لینگویج سیکھنا ایک تو ضروری ہے. سب سے پہلے دین کا, سب سے پہلے دین کی شروعات, آپ کو قرآن سب سے پہلے دین کہاں سے شروع ہوتا ہے, بچے کو ہم کیا بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن سکھاتے ہیں نا. قرآن الف با تا سا پہلے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پڑھنے آیا, اس کے بعد جو ہے نا پروسیس آگے چلتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا پروسیس کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ اور لگا دیتے ہیں, اپنی لینگویج میں پڑھو دین, سمجھو, ٹھیک ہے. یہی ہمارا کنسیپٹ بنا ہوا, سائیکلوجی میں یہی بیٹھا ہوا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے قرآن کا سب سے پہلا حق ہے کہ آپ کو وہ ساری چیز, تو ایمان لانا, عمل کرنا, وہ جو پروسیس ایک تو ہے ہی ہے, لیکن فزیکلی جو حق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو اچھے سے اچھی انداز میں سیکھا جائے پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. تجوید سیکھا جائے, نارمل جو لیول سے کم بیسک جو ہے سیکھا جائے, اور اس کے بعد ضرور جو ہے لینگویج سیکھا جائے, ضرور کوشش کیا جائے, ٹھیک ہے. اور اتنا اچھا لگتا ہے نا لینگویج سیکھنے کے بعد, جو آپ قرآن سمجھیے گا نا, اللہ کی قسم بتا رہے ہیں ہم آپ کو, ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کو کہ واقعی میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے. بالکل فیلنگ آئے گی آپ کو, ایک ایک ورڈ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو, عربی پڑھتی جائے گا, لگے گا کہ جیسے قرآن میرے دل پہ اتر رہا ہے, ایسا لگے گا. اتنا اچھا اور اتنا قرآن سے محبت فیل ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ قرآن تو یار ہمارے لیے بول رہا ہے ہم سے, ٹھیک ہے. پھر وہ فیلنگ چلی جاتی ہے کہ یار قرآن تو کتاب ہے, ٹھیک ہے.
کیوں ہم اکتا جاتے ہیں ایک پارہ پڑھ کے 2 پارہ پڑھ کے؟ اس لیے کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز کو نہیں سمجھیں گے اور ایسے ہی پڑھیں گے تو دل اکتا جائے گا. ٹھیک ہے، جب سمجھ کے پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ بس یہ جہاں پہ عذاب کی آیت آئے گی وہاں اتنا بھائی میں رونا آئے گا. ٹھیک ہے، جہاں پہ نعمتوں کا ذکر ہوگا جنت کا تو ایسا لگے گا یا اللہ یہ دنیا تو کچھ نہیں، جا سارا کچھ قربان کیا اللہ اس نعمت کے چکر میں، اس آرام کے چکر میں سب قربان کرنے کے لیے. وہ ڈیئرنیس آئے گی، وہ پوٹینشیل آپ کو جو ہے نا یہ قرآن جو ہے نا یہ پرووائڈ کرے گا اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے گا تو. اور سمجھنے میں جو ہے نا وہ بالکل غلط ایک کنسیپٹ بٹھا دیا ٹرانسلیشن اور تفسیر پہ، ڈائریکٹلی ٹرانسلیشن اور تفسیر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرانسلیشن اور تفسیر کو بالکل چھوڑ دو، لیکن یہی صرف جو لگا دیا نا ورڈ یہ غلط ہو گیا کہ صرف ٹرانسلیشن اور تفسیر سے سمجھ سکتے. بالکل نہیں، غلط بات ہے. دا فرسٹ اسٹیپ کہ آپ تجوید کے بعد جو ہے لینگویج سیکھیں، بالکل سیکھیں. آپ نے ایم اے بی اے پاس کر لیا، ایم ٹیک بی ٹیک سب کر لیا اور آپ کے لیے اس کے لیے کھوپڑی تھی. انگلش اتنی اچھی سیکھ لی کہ انگریز کو ادھر پڑھا دیں آپ، اور یہ جو ہے آپ کو عربی میں جو ہے نا شیطان آ کے پٹی پڑھا دیتا کہ نہیں اتنا ٹف ہے کیسے ہوگا. نہیں ہوگا، ایک بار میں نہیں ہوگا، 10 بار میں ہوگا. ہم ہاریں گے نہیں، ہم ہمت نہیں ہاریں گے تاکہ اللہ کے حجت قائم کر سکیں کہ اللہ ہم نے کوشش تو کی تھی، کامیاب نہ کامیاب ہونا تو وہ آپ کے ہاتھ میں تھا. ٹھیک ہے، میری جتنی ذمہ داری تھی ہم اتنا کرا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ کرنا ضروری ہے. دوسری بات کہ اگر لینگویج سیکھ بھی لیتے ہیں نا چونکہ بدعت کی بات چل رہی ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں. لینگویج سے ایک تو بگاڑ سے بدعت پیدا ہوتا ہے، لینگویج کچھ اور سیکھا اس سے، اور آپ کو پھر جو ہے یہ لینگویج اگر سیکھ بھی لیتے ہیں عربی کی تو پھر جو بات ہوتی ہے نا وہ بات کو ویسے ہی بتانا ہے جیسے ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بات بہت پوائنٹیبل ہے، اس کا نا آپ کو پٹارا کھلے گا. ایک اہل البیت کے متعلق سے جو بات کہی جو چھپائی گئی ہے، علماء کرام نے چھپایا ہے حالانکہ نیت غلط نہیں تھی ان کی، لیکن جو ہے نا اپنی کھوپڑی چلا دیا ان لوگوں نے کہ مطلب ہے نا بھائی اللہ نے جب ایک کام ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان میں ہو گیا تو آپ کون ہوتے ہیں چھپانے والے؟ اللہ نے وہ کام آپس میں لوگوں نے کیا، اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ پردہ نہیں ڈالتا، تو وہ تو ہوا ہی اسی کے لیے کہ دنیا عبرت حاصل کرے. آپ نے چھپا دیا کہ نہیں بھائی امت میں جو ہے نا فساد پیدا ہو جائے گا، تو لو اس سے زیادہ جو چھپانے سے فساد پیدا ہوا لو اب اس کو ڈیل کرو. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں ساری چیز کا سولوشن ہے. آپ اپنی کھوپڑی مت چلائیے کہ کس کو چھپانا کس کو بتانا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بلغوا انی ولو آیا، تو جو علم آئے گا اس کو پہنچائیں گے. کیسے پہنچائیں گے؟ ایز اٹ از پہنچائیں گے. لائٹ اگر ہے تو لائٹ لے کے پہنچائیں گے. سیریس موڈ ہو کے بولنا ہے تو سیریس موڈ ہو کے بولیں گے. ڈانٹ کے اگر انداز میں تھوڑا سا بولنا ہے تو ڈانٹ کے انداز میں بولیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے یہ لہجہ. ٹھیک ہے، یہ سنت کا لہجہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے بد اخلاقی، بد اخلاقی بالکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، لہجہ اگر سخت ہونا کوئی چیز میں، اگر ہم نارمل بول دیں گے تو وہ لائٹ میں لے لے گا، ہلکے میں لے لے گا اگلا آدمی کہ یار یہ تو بالکل نارمل چیز ہے، نہیں بولنا ہے ویسے. ہاں اس کا الٹا کر دیں گے تو پھر تو آپ حق ہی مار دیا اس کا. ٹھیک ہے، لائٹ چیز کو ہارڈ بولنا تھا، ہارڈ چیز کو لائٹ کر کے بولنا تھا، وہ تو آپ ایک دم ہی جڑ ہی کاٹ دیا اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ کفر ہو جائے گا پھر، کیونکہ قرآن کے اگینسٹ ہو گیا. تو اس طرح سے ٹھیک ہے، تو آپ کو ویسے بولنا، پھر آپ کو گھٹانا بڑھانا نہیں. یہ سب چیز اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بدعت نہیں ہوگی. ان سب چیز میں سے کوئی بھی اسٹیپ لیں گے نا تو وہ آپ کو بدعت آگے چل کے بدعت ہونا ہی ہونا ہے. اینڈ بدعت اس کیا؟ بدعت مطلب ہر وہ ایٹیچیوڈ، ہر وہ عمل اور قول اور عقیدہ اور فیلنگ اور تھاٹ ریگارڈنگ اسلام جو اسلام میں ہے ہی نہیں، چاہے گھٹانا چاہے بڑھانا. دین مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے وجوہات جو ہوتے ہیں یہ اس سے بچنا چاہیے انسان کو. علماء کرام کو بھی بچنا چاہیے. علماء کرام سے بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، ایسا نہیں ہے. وہی میرے ابو بولتے ہیں کہ تم عالم کے خلاف کیوں بولیں گے؟ ہم بھائی عالم کی غلطیوں کو بتا رہے ہیں ہم، تاکہ اگلا انسان اس سے بچ سکے. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مطلب کہ آنکھ بند کر کے کسی کو بھی بلیو کرو. کوئی صحابہ نے ایک دعویٰ نہیں ٹھوکا کہ بس ہم صحابی ہیں، میری جو بات ہے سب کو ماننا، جو عمل کریں وہ کرنا. صحابی ہو کے نہیں دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، تم عالم ہو کے جبکہ تم لو ہو ان سے کیسے دعویٰ ٹھوک سکتے کہ جو باتیں جو ہم تمہاری جو بات ہے سب سیکھیں اور ہم تم سے ڈیپینڈ رہے، ہم علم نہیں سیکھیں. ہم علم لیں گے، تمہاری کمی ہوگی تو ہم اس نیت سے کہ تمہارے اندر کمی ہے، ذلیل کرنے کی نیت سے نہیں، بتائیں گے لوگوں کو کہ تاکہ تمہارے اس کمی سے بچ سکے وہ عوام. آ رہی بات سمجھ؟ بس اتنی سی بات ہے. اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے ہم تمہاری. ٹھیک ہے، تمہیں اچھے سے بتائیں گے، لیکن تم مانو گے نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے نہیں، کیونکہ ہم جو اپنے لیے بھلا چاہیں گے وہی دوسرے کے لیے بھلا چاہیں گے. میرے نبی نے یہی سکھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سنت ہے. ایک سنت یاد رہتی ہے، دوسرے بھول جاتے ہو، دوسری بات بھول جاتے ہو، تو پھر یہاں پہ آ کے بات چپ ہو جاتے ہیں، لوگ چپ ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس بات نہیں، آپ حق پہ نہیں ہے نا، آپ بولیے گا کیا؟ ٹھیک ہے، باطل جو ہے وہ ہر حال میں نیچا ہے حق سے. حق ایسا مارے گا نا باطل کو کہ اس کا مغز نکل جائے گا. قرآن کہتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مغز سے نا عقل چلتی ہے نا، یہ عقل ہی نہیں رہے گی باطل کو کہ وہ نا اپنی عقل چلائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ یہی وجہ ہے کہ جو حق پہ رہتے ہیں نا انسان، وہ لاسٹ میں دیکھیے گا کہ باطل اس کے سامنے جو مانے گا نہیں. ایٹیچیوڈ ہے نا اندر سے، نہیں مانے گا، لیکن ہے نا وہ بولنے کے لیے اب ورڈے نہیں بچا، چپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا لگے گا کہ ذلیل ہو کے رہ گیا. تو یہ بات ہے.
تو یہ جو بدعت ہے اس پہ بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے موقع نہیں دیا جائے بدعت کو پروموٹ ہونے کا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز لاسٹ بتا دیں ہم کہ بدعتی انسان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم تفصیل آپ کو کبھی اور بتائیں گے انشاءاللہ یا نیکسٹ کلاس میں بتا دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم بتائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ فی الحال جو ہے سٹاپ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.